بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بات بنیادی ہے کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت نے جو بھی کام بنیادی طور پر دیا اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے دلائل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر دلیلیں صحیح نہیں ہیں تو وہ مردود ہو جاتی ہے، وہ چیز قابل قبول نہیں ہوتی انسان کے نزدیک۔ اور اگر دلیل کے بغیر آپ سوچیں کہ نہیں بس یہی اصل ہے تو وہ تو مردود ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بات تو بالکل آیا ہے، اور یہ تمام نئے پرانوں نے یہ ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ یہ کام دعوت کی محنت و دعوت و تبلیغ کا یہ کام، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا کام ہے، چاہے نئے ہوں چاہے پرانے ہوں، چاہے اس میں جڑے ہوئے ہوں چاہے کٹ گئے ہوں، منقطع ہو گئے ہوں، سب کے جملے یہی رہے ہمیشہ۔ آپ جانتے ہیں یہ کام نیابت کا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کا ہے، ختم نبوت کی طفیل اللہ نے یہ کام دیا ہے، تو اس پر ہر دلیل سنت، شریعت اور سیرت سے ثابت ہوتی ہے۔ گشت نبی والا گشت، خروج صحابہ والی محنت، جب یہ ساری دلائل ہیں اور ہر چیز پر ایک دلیل دی جاتی ہے، مشورے پر بھی دلیل موجود ہے کہ قرآن میں حکم دیا مشورہ کرو، تو کس کو حکم دیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مشورہ کر لیا کریں، یعنی ایک فیصل ہو جو سب سے مشورہ کرے، اور مشورہ کرنے والے ان کے تمام ساتھی ہوں، تو اس میں بھی ایک فیصل ہونا۔ دلیل تو صاف ہے نا کہ فیصل ایک ہو جو سارے مشورے والے سے رائے لے سکے۔ یہ ہوئی وہ شورا جو تمام بیٹھ کر اپنے ایک امیر کو رائے دے سکے۔ تو امیر تو یہاں بھی آ گیا ہے نا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی کس طرح اس بات پر اختلاف کر سکتا ہے کہ صاحب امارت اصل نہیں ہے، شورائیت اصل ہے۔ میں آج تک اس بات پر تعجب میں ہوں۔ اہل علم نے تو سکوت اختیار کر رکھا ہے کہ بولتے ہی نہیں۔ ساری حدیثیں، میں جب سے پریشان ہوں ان باتوں پر کہ لوگوں نے اس پر دلائل مانگے ہیں کہ صاحب امارت اصل ہے یا شورائیت اصل ہے، میں یہ نہیں انکار کرتا کہ شورا سے مشورہ نہیں کیا جائے گا، مشورہ ساری شورا سے لیا جائے گا، فیصل اور امیر ایک ہوگا۔ یہ آج تک کام ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق امیر، کیوں طے نہیں کیا کہ بڑے بڑے مہاجر ہیں، ہجرت کیے ہوئے ہیں، انصار موجود ہیں؟ ایک رائے دی گئی تھی، ایک امیر مہاجر میں سے ہو جائے، ایک انصار میں سے ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہتی۔ تمام کی زبانیں سنا ہوا بیٹھا ہوں میں یہ باتیں۔ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، باب الامارت، یہ بخاری شریف کی تمام دلائل میرے سامنے موجود ہیں۔ مظاہر حق رکھی مشکات کی شرح کہ ساری بنیادی باتیں موجود ہیں امارت پر۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سب سے بڑی بنیادی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اپنے امیر کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی۔ اور یہاں باب قائم کیا ہے مظاہر حق صفحہ نمبر 414، امیر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اس میں حدیث کون سی لائے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت ہے بخاری اور مسلم متفق علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی فرما برداری کی، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے اپنے امیر اور سردار کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی یعنی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بات امارت کی ہے۔ ساری حدیثیں میں چھانتا رہا کوئی ایک حدیث ملے جس میں یہ حکم دیا ہو جناب رسول اللہ نے کہ تم تمام جمعیت سے مشورہ کر کے اور ان کی اطاعت کرتے رہنا، شورا کی اطاعت کرنا۔ یہ کہاں لفظ آیا ہے؟ مجھے یہ دلیل دے دے کوئی لا کر۔ فون لگا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں صاحب کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ کم سے کم یہ حدیثیں کھول کر دیکھ لیں، علماء سے پوچھ لیں۔ جہلا اپنی عقلیں لڑا رہے ہیں، نہیں صاحب نظام شورائی ہے۔
کم عقلوں میں کب انکار کر رہا ہوں کہ مشورہ شورا سے نہیں ہوگا. مشورہ شورا سے ہوگا, اور وہ بنی ہوئی ہے نظام الدین کے اندر. 8 فرد کی شورا بنی ہے اور وہ تمام جمع ہے وہاں پر. اب اس پر انکار کہ نہیں صاحب عمارت نہیں ہے. اس کے متعلق یہ حدیث فرمائی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, روایت کرنے والے ہیں حضرت ابن عباس. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے امیر اور سردار کی طرف سے کوئی ایسی بات دیکھے جو اس کے شرعن یا طبعن پسند نہ ہو, اپنے امیر میں ایسی بات دیکھ رہا ہے, شرعن یا طبعن دونوں لفظ غور کر لیں اور سمجھ لیں, پسند نہ ہو تو اس کو اس پر صبر کرنا چاہیے, اور اس کی وجہ سے امام کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, شریعت کے خلاف ہے. بغاوت کا جھنڈا بلند نہ کرنا چاہیے, کیونکہ جو شخص جماعت سے بالشت بھر بھی جدا ہوا اور توبہ کیے بغیر اسی حالت میں مر گیا تو اس کی موت اہل جاہلیت کی موت کی مانند ہوگی, جہالت کی موت مرے گا اگر اپنے امیر کی مخالفت کرتے ہوئے اسی حال میں مر گیا. تو فرمایا امیر کیسا ہی ہو, یہ حدیث اور یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. فرمایا تمہارا امیر کالا حبشی غلامی کیوں نہ ہو, اس کی اطاعت کرتے رہنا, اور نافرمانی کا صرف ایک جگہ حکم دیا ہے جب تک اس میں کھلم کھلا کفر نہ دیکھ لو. شرعن طبعن کوئی بات پسند نہیں آ رہی ہے تو اطاعت کرنے کا حکم ہے, بغاوت کا جھنڈا نہیں. دوسری جگہ مسلم شریف کی روایت میں فرمایا اگر اپنے امیر کی مخالفت کی اور امت کا شیرازہ بکھیرا اور مسلمانوں میں بٹوارا کرانے کا عمل کسی نے کیا تو ایسے شخص کی گردن اڑا دو. یہ امت کا شیرازہ بکھیرنا ہے. دلائل سارے موجود ہیں, کسی ایک مجھے حدیث لا کر دکھاؤ جہاں یہ لکھا ہو امیر کی اطاعت نہیں ہے بلکہ ایک پوری جماعت یا شورا کی اطاعت کی جائے. میں دلیل مانگ رہا ہوں, میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا. برابر مجھ سے سوالات اس بات پہ پوچھے جا رہے, فون پہ فون, غصے دھمکیاں. تعجب ہوتا ہے مجھے, دلیل ہے نہیں, ذلیل پنی کی حرکتوں پر اتارو ہو گئے. کیونکہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہی ذلیل پنے کی حرکتیں کرتا ہے. ساری دلیل موجود حدیث میں, بخاری اٹھاؤ, مسلم اٹھاؤ, ترمذی اٹھاؤ, ابو داؤد شریف اٹھاؤ, امارت کا باب ہر جگہ قائم ہے. امت کو بکھیرو مت, کیا دے رہے ہو امت کو, ان باتوں پر غور کرنا ضروری. آپ تمام حضرات اس بات کو اچھے سے یاد رکھیں. میں یہ باتیں اس لیے عرض کر دیتا ہوں, یہ میرا حق ہے. کتمان علم حرام, کل قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے تو امت کو کیا دے کر آئے ہو. اس لیے میری ذمہ داری ہے, شخصیت پرستی نہیں ہے. ہمیشہ سے امیر کی اطاعت ہوتی آئی ہے. آج حضرت ہیں, یہ نہ ہوں گے تب بھی امیر کی اطاعت ہوگی انشاءاللہ. اس لیے میں عرض کر دوں تمام حدیثیں موجود ہیں, اگر سمجھ میں نہ آئے تو حوالہ دے رہا ہوں مظاہر حق مشکات شریف کی حدیث, دارالعلوم دیوبند سے یہ شرح لکھی گئی ہے, اپنے طرف سے کوئی ترجمہ نہیں کیا. اور باب بھی دیکھو کیا قائم کیا ہے عمارت میں, امیر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. جس نے اپنے امیر کی نہیں مانی اس نے اللہ کی بھی نہیں مانی, رسول کی بھی نہیں مانی. ٹھکانہ کہاں ہوگا, جاہلیت کی موت مرے گا چاہے کتنے علم کے پہاڑ ہوں. اس لیے بڑے تو نہیں کر رہے اختلاف, لیکن یہ کچھ ان کے جو چچ پنجی یہ چھوٹے چھوٹے یہ آپس میں شیرازہ بکھیر رہے ہوں. اس لیے دلائل پر بات ہو جانی چاہیے, اور یہ نظام ہمیشہ رہا ہے. ہمیشہ امیروں نے شورا بنا کر یہ طے کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 لوگوں کو شورا میں طے کیا. کیا فرمایا, یہ جو دلیل دیتے نا امیر, حضرت عمر نے شورا بنائی تھی. کیا بنا کے کہا تھا, 6 لوگ طے کر رہا ہوں, ان میں سے کسی ایک پر اپنا امیر بنا لینا, اور اگر 3 الگ الگ ہو جائیں اور اتفاق نہ ہو سکے تو دیکھنا عبد الرحمن ابن عوف کہاں جمع ہیں, وہ جو رائے دے رہے ہوں وہاں سب ہو جانا ہے. تو حضرت عثمان غنی کو امیر بنایا گیا. جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی, حکم عبد الرحمن ابن عوف ہو گئے, کون بچا, حضرت علی. ان کو کس نے مشورے سے امیر بنایا تھا, جو یہ کہتے بنا مشورے کے کسی کی امارت ہو گئی. حجت اللہ بالغہ پڑھیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا پورا باب,
سیرت سے ثابت ہے نا سارا دعوت کا کام. تو یہ ساری حدیثیں سیرت پہ ہیں, اس کے انکار نہیں کر سکتے کہ صاحب یہ عمارت تو کسی اور مسئلے کی ہے, یہ اسی دعوت کی محنت اور پورے عالمی محنت کے لیے ہے. کس طرح پھر بٹوارے ہوں؟ نہیں, سارا کام دعوت کا سیرت سے ثابت کرو, عمارت کی حدیثیں آ جائے کہو یہ دوسری چیز کے لیے ہے. یعنی یہ تو وہ بات ہو گئی اپنے مطلب کی چیزیں لے لو اور جو نص کے خلاف ہو جائے اس کا انکار کر دو. کیا بات ہوتی ہے؟ عمارت اس طرح چلتی ہے اور جی چاہے نہ چاہے حکم ہے, جی چاہے نہ چاہے اترنا پڑے گا. صحابہ نے اسی پر بیعت کی تھی. چاہے ہم پر نئے لائے جائیں, حیات صحابہ کا درس دے رہے ہیں زندگیوں سے لوگ, دیکھتے کیوں نہیں؟ تم پر نئے لائے جائیں, اس کے باوجود تم اطاعت کرو گے. اس لیے میرے محترم دوستوں, بزرگوں, عزیزوں, میں نے بہت جی چاہنے کے بعد یہ چاہا کہ یہ عنوان پیش کروں. سارے دلائل پر غور کرنا, اپنے علماء کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھنا, عمارت پر اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں یا کسی اور چیز کی اطاعت کا حکم دیا؟ اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہو, مخالفت مت کرو, امت کا شیرازہ مت بکھیرو. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, اصلاح کے بعد فساد. اللہ کو جواب مجھے بھی دینا ہے اور تمام کو دینا ہے. اللہ رب العزت صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ کے سامنے کارگزاری انشاءاللہ میری بھی ہوگی اور آپ کی بھی ہو کر رہے گی, اور جو سن رہے ہیں تمام کی ہوگی. اس لیے دیانتداری کے ساتھ اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں, بہت بڑے بڑے ہیں میرے سب بڑے بزرگ لوگ, اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, امت کی خاطر امام حسن رحمت اللہ علیہ کیا قول نقل کیا تھا. میں پڑھ رہا تھا وہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بڑا اختلاف ختم کرانے کے لیے کیا کیا؟ پیچھے ہٹ گئے. یہاں اختلاف پیدا کرانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, یہ امت کو کیا دیں گے؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, اللہ کے واسطے سارے فیصلے قرآن, حدیث, سنت, شریعت سے ہونے چاہیے. کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی, اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی وہ بھی حدیث سامنے پڑھ دی, دلیل موجود ہے. اپنے علماء سے خوب جم کر پوچھنا. مشکات شریف کا باب العمارت, کتاب العمارہ, بخاری شریف, متفق علیہ روایتیں بخاری مسلم کی. یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں. اس لیے درخواست کر رہا ہوں ان پہ شرح صدر ہو جائے اور وہ پورا کا پورا باب حجت اللہ بالغہ کا وہ دیکھ لینا. عمارت کا سیطران کیا ہے, اصطلاحان کیا ہے, حضرت علی کس طرح خلیفہ بنے اور امیر بنے, ان کو کسی نے مشورے سے طے نہیں کیا, بلکہ جو حضرت عمر نے 6 لوگوں کو بنایا سب کا انتقال ہوتا گیا, حضرت علی امیر ہو گئے. اس پر کسی کو اختلاف نہیں تھا. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, علماء کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ لینا حقیقت کیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذاتی تعصب, حسد و جلن کی بنیاد پر تو وہ تو ابلیس نے کرا تھا. ابا واستکبرا, میں تکبر کر رہا ہوں, کیوں؟ یہ میرے سامنے کا آدم نیا, میں پرانا زیادہ جاننے والا, اطاعت کیوں کروں, سجدہ کیوں کروں, تو کہاں پہنچ گیا. یہ چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے اطاعت ضروری ہے. شریعت تو ساری کی ساری اطاعت ہے. تو جو اطاعت کر رہا ہے وہ ہدایت پر ہے. اللہ رب العزت صحیح سمجھ عطا فرمائے. میں اللہ سے دعا کروں گا, اے اللہ میں نے یہ بات پوری امانت داری کے ساتھ پہنچائی ہے, اگر اس کے علاوہ کوئی دلائل ہیں تو بالکل مجھے صاف مطلع فرمائے, میں پورا قبول کروں گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اب تک دلوں کے اندر ہے اللہ ان تمام برائیوں کو اور امت میں جو ہو رہے انتشار اللہ ان کو ختم فرما کر اس پوری امت کو قبول فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.